تو آج ہم ویتنام کے گیالائی صوبے سے ایک ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو ٹیکنالوجی، انسانی ذہانت اور بروقت کارروائی کا ایک بڑا حیرت انگیز امتزاج ہے۔ ہمارے پاس اس کے لیے توئی ٹرین نیوز، vietnam.vn اور SGGPO جیسے اداروں کی رپورٹس ہیں جنہوں نے اس واقعے کو کور کیا ہے۔ مقصد آج کا یہ سمجھنا ہے کہ کیسے کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والا ایک عام سا ڈرون ایک غیر متوقع زندگی بچانے والا ہیرو بن گیا۔ جی بالکل، اور یہی بات اس واقعے کو اتنا آپ کہہ لیں غیر معمولی بناتی ہے۔ عام طور پر جب ہم ڈرونز کا سوچتے ہیں تو ذہن فوراً زراعت میں جیسے کیڑے مار دواؤں کے سپرے یا شاید فضائی فوٹوگرافی کی طرف جاتا ہے، لیکن یہاں ایک زرعی ڈرون نے وہ کام کیا جس کی شاید ہی کسی نے توقع کی ہو، اور یہی اصل میں ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے۔ اچھا، تو آئیے ذرا اس منظر کو تصور میں لاتے ہیں۔ تاریخ تھی 3 جولائی، جگہ تھی بین مونگ پل کے قریب بہتا دریا۔ اچانک سیلابی ریلے نے پانی کی سطح کو خطرناک خط تک بڑھا دیا اور 3 کم عمر بچے دریا کے بیچ ایک چھوٹے سے ٹیلے پر پھنس گئے۔ پانی اتنی تیزی سے چڑھ رہا تھا کہ کناروں سے ان تک پہنچنا یا کوئی روایتی کشتی وغیرہ استعمال کرنا وہ تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وقت بالکل قریب کے کھیتوں میں ایک کسان ٹران وان نیا اپنا زرعی ڈرون اڑا رہا تھا، اور دیکھیں یہ کوئی عام چھوٹا ڈرون نہیں تھا بلکہ DJI طرز کا ایک بڑا کافی طاقتور ماڈل تھا، ایک ایسی مشین جو 50 کلو گرام سے زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عام طور پر یہ فصلوں پر بھاری ٹینک لاد کر سپرے کرنے کے لیے استعمال ہوتی۔ تو جب ٹرانوان نیا نے بچوں کی مدد کے لیے پکار سنی تو رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ یہ واقعی حاضر دماغی کا کمال تھا۔ اس نے فوراً اپنے ڈرون کے ساتھ ایک مضبوط رسی باندھی اور اسے دریا کے اوپر سے اڑا کر ان پھنسے ہوئے بچوں تک پہنچایا۔ ذرا سوچئے، اس سیلابی صورتحال میں ڈرون کو قابو میں رکھنا بھی کتنا مشکل رہا ہوگا۔ بالکل، یہ صرف ڈرون اڑانا نہیں تھا، یہ شدید دباؤ میں ایک نہایت نازک آپریشن تھا۔ ہوا کا زور تھا، پانی کی لہریں، اور سب سے بڑھ کر بچوں کی جان بچانے کی ذمہ داری۔ کسان کی مہارت اور اس کے فوری فیصلے نے یہاں آپ سمجھے کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ جدت ترازی کی ایک بہترین مثال ہے۔ ایک ایسا آلہ جس کا مقصد کھیتی باڑی تھا، اسے فوری طور پر انسانی جان بچانے کے لیے استعمال کر لیا گیا۔ کمال ہے۔ اچھا، تو ڈرون کے ذریعے رسی پہنچنے کے بعد رپورٹس کے مطابق نیا اور وہاں موجود دوسرے لوگوں نے مل کر پہلے ایک بچے کو اور پھر دوسرے بچے کو احتیاط سے کنارے تک کھینچ لیا۔ یہ یقیناً ڈرون کی وہ وزن اٹھانے کی صلاحیت ہی تھی جس نے یہ ممکن بنایا۔ جی ہاں، اور تیسرے بچے کو بچانے کے لیے پھر ایک چھوٹی کشتی کا انتظام کیا گیا جس کے ذریعے اسے بھی باحفاظت کنارے پر لایا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ تمام بچے محفوظ رہے، اور یہ سب کچھ عین وقت پر ہوا کیونکہ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹیلا مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا۔ یہ واقعی وقت کے خلاف ایک دوڑ تھی۔ اور ٹران وان نیا کی اس بہادری اور ذہانت کو سرکاری سطح پر بھی سراہا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گیالائی صوبے کے حکام نے انہیں ان کی غیر معمولی حاضر دماغی اور اس کامیاب بچاؤ آپریشن پر تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے۔ دیکھیں، یہ واقعہ صرف ایک بہادری کی داستان نہیں بلکہ اس کے وسیع تر مضمرات ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح عام شہریوں کے پاس موجود ٹیکنالوجی، خاص طور پر زرعی آلات، ہنگامی حالات میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ مختلف رپورٹس اس بات پر متفق ہیں کہ روایتی ریسکیو کے جو طریقے تھے وہ اس صورتحال میں ناکام ہو چکے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مقامی سطح پر موجود ٹیکنالوجی، چاہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ہی کیوں نہ ہو، دور دراز علاقوں میں آفات سے نمٹنے میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مستقبل میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مقامی کمیونٹیز کو اس قسم کی ٹیکنالوجی سے لیس کرنے اور انہیں شاید تربیت دینے پر غور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ صرف بڑے پیمانے پر مرکزی اداروں اور ان کے رد عمل پر انحصار کیا جائے؟ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ یقیناً یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ فرسٹ رسپونڈر یعنی فوری مدد فراہم کرنے والے کی تعریف شاید بدل رہی ہے۔
یہ ضروری نہیں کہ صرف تربیت یافتہ ایمرجنسی عملہ ہی ہو، بلکہ کوئی بھی مقامی فرد ہو سکتا ہے جس کے پاس صحیح وقت پر صحیح آلہ اور اسے استعمال کرنے کی سمجھ بوجھ ہو۔ شاید مستقبل کی آفات سے نمٹنے کی حکمت عملیوں میں مقامی وسائل اور ٹیکنالوجی کو مربوط کرنا زیادہ مؤثر ثابت ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ویتنام کے ایک دور دراز علاقے میں سیلاب کے دوران ایک کسان کی حاضر دماغی اور اس کے زرعی ڈرون کے آپ کہیں غیر روایتی استعمال نے 3 بچوں کی جانیں بچائیں۔ یہ ٹیکنالوجی اور انسانی ذہانت کے ملاپ کی ایک طاقتور مثال ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ انفرادی واقعہ مستقبل میں دور دراز زرعی علاقوں میں آفات سے نمٹنے کی پالیسیوں یا ڈرون کے استعمال سے متعلق ضوابط پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا مقامی کمیونٹیز کو اپنے ڈرون آپریٹرز کو ایسے ہنگامی حالات میں ممکنہ دوہرے کردار ادا کرنے کے لیے پہلے سے کسی قسم کی تربیت یا آگاہی فراہم کرنی چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس واقعے کے بعد ظاہر ہے سامنے آتے ہیں۔